بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، اور بغیر علم تجوید کے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، پہلے ہم سیکھتے ہیں، اس کے بعد کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے علم تجوید سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے ہم تجوید کی ابتدائی کتاب معرفت التجوید پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا۔ ڈکشنری کے اعتبار سے اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو، اور اصطلاح تجوید میں اظہار سے مراد کیا ہے؟ کسی بھی حرف کو اس کے مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنے کو، کسی بھی حرف کو اس کے مخرج سے صفات لازمہ کے ساتھ ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اسی کو مصنف نے بیان کیا تھا، مخرج اور صفات لازمہ کے ساتھ حرف ادا کرنے کو اظہار کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ لام تعریف کے بعد ابغی حجک وخف اقیمہ، ان حروف میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا۔ پہلے مصنف نے اظہار کی تعریف بیان کی کہ اظہار کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد بیان کیا کہ اگر لام تعریف کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے، ابغی حجک وخف اقیمہ، یا یوں کہیے حق کا خوف عجب غم ہے، ٹھیک ہے، اگر ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی لام تعریف کو پڑھیں گے، لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اظہار ہوگا۔ اور اگر ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، ابغی حجک وخف اقیمہ، ان کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی لام تعریف کو نہیں پڑھیں گے، لام تعریف کو بعد والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے الشمس، ٹھیک ہے۔ دیکھیے لام تعریف کے بعد شین آ رہا ہے، جبکہ ان حروف میں سے نہیں ہے، اس لیے لام تعریف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے الشمس، ٹھیک ہے، الشمس، الشمس نہیں بلکہ الشمس۔ آج یہاں سے دیکھیے 21، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با یا میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوگا، اسے کہتے ہیں اظہار شفوی، ٹھیک ہے۔ اب اگر میم ساکن کے بعد حرف میم آ جائے تو کیا ہوگا، با آ جائے تو کیا ہوگا؟ مصنف نے یہ کیوں کہا کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا؟ کیونکہ اگر میم ساکن کے بعد میم آتا ہے تو وہاں ادغام ہوگا، یعنی میم ساکن کو میم میں ملا کر پڑھیں گے، ادغام ہوگا، جسے ادغام شفوی کہتے ہیں۔ ادغام کا معنی ملانا اور شفتن کا معنی ہے ہونٹ، ٹھیک ہے، تو کیونکہ میم جو ہے ہونٹ صدا ہوتا ہے تو اسے کہیں گے ادغام شفوی، ٹھیک ہے۔ اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو ادغام ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم نہیں بلکہ حرف با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، وہاں پہ آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، پوشیدہ کر کے پڑھیں گے، تو وہاں اخفا ہوگا، جسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با یا میم کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، جسے اظہار شفوی کہتے ہیں، جیسے اموالن۔ دیکھیے اموالن میں میم ساکن ہے، اس کے بعد دیکھیے واو ہے، با یا میم نہیں ہے، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ دوسرا حرف یعنی واو ہے، تو یہاں پہ میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اموال، ٹھیک ہے۔ وہی بیان کر رہے ہیں حاشیے میں بھی، دیکھیے لکھا ہے بعد میم، میم ساکن کے بعد میم، میم کے اوپر حاشیہ نمبر 4 بنا ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نمبر 4 میں کیا بیان کر رہے ہیں۔ حاشیہ نمبر 4 میں بیان کر رہے ہیں میم آئے تو ادغام ہوگا، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا، یعنی ادغام شفوی ہوگا، جیسے منہم مغفرہ، منہم مغفرہ۔ دیکھیے ہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد مغفرہ ایک میم آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام ہوگا، یعنی پہلے میم کو دوسرے میم میں ملا کے پڑھیں گے، منہم مغفرہ، ٹھیک ہے، منہم مغفرہ۔ با آئے تو اخفا ہوگا، اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا، یعنی میم کی آواز کو پوشیدہ کر کے پڑھیں گے،
جیسے ام بھی پر ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے، ام بھی، ٹھیک ہے۔ تو حاصل یہ کہ اگر میم ساکن کے بعد حرف میم آئے تو ادغام شفوی، با آئے تو اخفاء شفوی، اور ان کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا۔ اب اظہار کے اوپر لکھا ہے صاد، صاد میں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں محسی فرما رہے ہیں خا ایک کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی میم کے بعد، میم ساکن کے بعد کوئی دوسرا حرف آئے، میم یا با کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا۔ اب وہ دوسرا حرف چاہے ایک ہی کلمے میں آئے یا دوسرے کلمے میں آئے، یہی کلمے میں جیسے تمسونا، تمسونا میں دیکھیے میم ساکن ہے، اس کے بعد سین آ رہا ہے جو کہ اسی کلمے میں ہے، تمسونا۔ یا دو کلموں میں جیسے علیہم غیر، دیکھیے علیہم غیری میں میم ساکن ہے اور اس کے بعد ایک کلمہ آ رہا ہے غیر، علیہم ایک کلمہ، غیر ایک کلمہ، علیہم میں میم ساکن ہے، اس کے بعد دوسرے کلمے میں ایک دوسرا حرف آ رہا ہے، با اور میم کے علاوہ دوسرا حرف یعنی غین آ رہا ہے، علیہم غیر، اظہار ہوگا، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ دیکھیے نمبر 22، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی آئے تو اظہار ہوتا ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد ہو یا تنوین کے بعد ہو، تنوین جو ہے یہ نون ساکن کے قائم مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی آئے تو اظہار ہوتا ہے، جیسے انہارن، دیکھیے انہارن میں نون ساکن کے بعد حرف حلقی ہا آ گیا تو یہاں پہ اظہار ہو رہا ہے، یعنی نون کو ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں۔ نون ساکن، دیکھیے نون کے اوپر حاشیہ نمبر 5 لگا ہے۔ اب آئیے دیکھیے حاشیہ نمبر 5 میں محشی کیا فرما رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین میں رسمن اور اسمن فرق ہے۔ نون ساکن اور تنوین دونوں نام کے اعتبار سے الگ الگ ہیں، ایک کا نام ہے تنوین، ایک کا نام ہے نون ساکن، تو نام کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، اسی طرح لکھنے کے اعتبار سے بھی دونوں الگ الگ ہیں۔ نون ساکن کو دوسری طرح لکھا جاتا ہے، یعنی نون لکھ کر کے اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں دیتے، جزم لگا دیتے ہیں، اور تنوین لکھتے ہیں تو وہاں پہ 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لکھنے کے اعتبار سے اور نام کے اعتبار سے ان دونوں میں فرق ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو الگ الگ طرح لکھا جاتا ہے اور دونوں کا نام الگ الگ ہے، تو اس اعتبار سے دونوں میں فرق ہے۔ ادائیگی میں بالکل نون ساکن کی مثل ہے، تنوین جو ہے ادائیگی میں پورا نون ساکن کی طرح ہے، جس طرح نون ساکن کو ادا کرتے ہیں تنوین کو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ جیسے حمزہ نون زبر ان، حمزہ 2 زبر ان، حمزہ 2 زبر ہو یا حمزہ نون زبر ہو، دونوں میں ان پڑھتے ہیں نا، با نون زبر بن، با 2 زبر بن، ٹھیک ہے، تو با پر تنوین ہو یا با کے بعد نون ساکن ہو، ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یوں سمجھیں کہ نام کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں اور لکھنے کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں، الگ الگ طرح لکھے جاتے ہیں لیکن دونوں کو ایک ہی طرح پڑھتے ہیں، پڑھنے میں دونوں ایک ہی طرح ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فائدہ، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہاں اقلاب کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اقلاب کسے کہتے ہیں۔ اقلاب یہ قلب سے بنا ہے، اقلاب میں حروف اصلیہ قاف لام با ہیں۔ اقلاب کا معنی ہے بدلنا، ٹھیک ہے، تو بدلنا سے مراد کیا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو، نون ساکن کو یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا لغوی معنی ہے بدلنا، اصطلاح تجوید میں نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ نون ساکن، نون ساکن کے اوپر حاشیہ نمبر 6 لگا ہے، دیکھیے حاشیہ نمبر 6 میں موشی کیا فرما رہے ہیں۔ نون ساکن خواہ ایک کلمے میں ہو، جیسے تنہونا، تنہونا میں دیکھیے نون ساکن ایک کلمے میں ہے، ٹھیک ہے، تنہونا ایک کلمہ ہے اس میں نون ساکن ہے۔ اب دیکھیے حاشیہ نیچے آ رہا ہے، یا 2 کلمے میں جیسے من آمنا اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ جو حاشیہ ہے اس کا تعلق ماقبل سے ہے، ٹھیک ہے، جیسے تنہونا میں دیکھیے
نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ رہا ہے، اسی وجہ سے یہاں پہ اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، تنہونا۔ اب یہاں بیان کرتے ہیں یہ تنہونا ایک کلمے کی مثال ہو گئی، دوسرے کلمے کی مثال یعنی اگر نون ساکن کے بعد حرف حلقی دوسرے کلمے میں آ جائے اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے من آمنا۔ دیکھیں من ایک کلمہ ہے اور آمنا ایک کلمہ ہے، تو نون ساکن کے بعد حرف حلقی یعنی ہمزہ دوسرے کلمے میں آ رہا ہے، تب بھی یہاں پہ اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ تنوین کا اظہار دو کلموں میں ہوتا ہے، یعنی تنوین کو ظاہر کر کے تب پڑھیں گے جبکہ دو کلمے ہوں۔ ایک کلمے کے درمیان تنوین آتی ہی نہیں، ایک کلمے کے درمیان تنوین آتی ہی نہیں، اس لیے کہ تنوین کلمے کے آخر میں ہوتی ہے، تنوین جو ہے یہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، تنوین کلمے کے آخر میں آتی ہے کیونکہ کلمے کے درمیان میں نہیں آتی، اس لیے تنوین کا اظہار جو ہے یہ دو کلموں میں ہوگا، ایک کلمے میں تنوین کا اظہار نہیں ہوگا۔ خیر ہم اقلاب پڑھ رہے تھے، مسلم نے بیان کیا تھا کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب اقلاب کے اوپر حاشیہ نمبر 7 لگا ہے، اب دیکھیے حاشیہ نمبر 7 میں کیا بیان کر رہے ہیں، یہاں بیان کر رہے ہیں حاشیہ نمبر 7 میں اقلاب اس وجہ سے ہوتا ہے، یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اقلاب ہوتا کیوں ہے، بدلتے کیوں ہیں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے کیوں بدلتے ہیں، بیان کرتے ہیں اقلاب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کو غنہ کے ساتھ اظہار کرنے میں دونوں ہونٹ کو اختلاف مخرج کی وجہ سے جدا کرنا مشکل پڑتا ہے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کو نہ بدلا جائے، میم سے نہ بدلا جائے، تو غنّے کے ساتھ ان کا اظہار کرنا، غنّہ بھی کریں اور ظاہر کر کے پڑھیں، اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ دونوں ہونٹ اختلاف مخرج کی وجہ سے جدا نہیں ہو پائیں گے، بہت مشکل ہوگا جدا کرنا، مخرج کے الگ الگ ہونے کی وجہ سے دونوں ہونٹوں کو جدا کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اقلاب کرنے میں اتحاد مخرج کی وجہ سے یہ ثقل دور ہو جاتا ہے، جب ہم اقلاب کریں گے تو اتحاد مخرج کی وجہ سے یہ جو ثقل ہے، بھاری پن ہے، یہ دور ہو جاتا ہے، اور ادا کرنے میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے غنّہ کرنے میں سہولت ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے اقلاب کرتے ہیں، کیونکہ غنّے کے ساتھ اظہار کرنے میں بہت دشواری ہوتی ہے اور دونوں ہونٹ اختلافی مخرج کی وجہ سے جدا نہیں ہو پاتے، جدا ہونے میں بہت دشواری ہوتی ہے، اسی وجہ سے جو ہے اقلاب کرتے ہیں، کیونکہ اتحاد مخرج کی وجہ سے یہاں پہ اقلاب کرنا، غنّہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اقلاب کرنے میں اتحاد مخرج کی وجہ سے یہ ثقل دور ہو جاتا ہے اور ادا کرنے میں دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں، جس کی وجہ سے غنّہ کرنے میں سہولت ہوتی ہے، یعنی آسانی ہو جاتی ہے۔ اقلاب کے بعد اخفا اس وجہ سے ہوتا ہے، اقلاب یعنی بدل دیے، اقلاب کی ضرورت تھی، ہم نے میم سے بدل دیا، نون ساکن تنوین کو ہم نے میم سے بدل دیا، اب پھر میم میں غنّہ کیوں کرتے ہیں، اخفا کیوں ہوتا ہے، میم کی آواز کو چھپاتے کیوں ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں کہ اقلاب کے بعد اخفا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کی جگہ میم ساکن آ جاتی ہے، ہم نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل دیا، میم ساکن آ گئی، تو اب میم ساکن کا قاعدہ جاری ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کی جگہ میم ساکن آ گئی، ہم نے نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدلا، تو اب میم ساکن کا جو قاعدہ ہوگا وہ جاری ہوگا۔ میم ساکن کا قاعدہ کیا ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو کیا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا، ہم نے پڑھا اوپر، میم ساکن کے بعد اگر با آئے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، میم کو چھپا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، میم کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، تو کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن و تنوین میں اقلاب تب ہوتا ہے جبکہ حرف با آتا ہے، نون ساکن و تنوین کے بعد اگر حرف با آتا ہے نا تو نون ساکن تنوین کو میم سے بدل دیتے ہیں، ہر جگہ نہیں بدلتے، نون ساکن تنوین کو میم سے ہر جگہ نہیں بدلتے، اگر نون ساکن تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے نا تو وہاں پہ نون ساکن و تنوین کو میم سے بدلتے ہیں، اب میم سے بدلنے کے بعد کیونکہ میم کے بعد با ہوتا ہے، اب جو ہے یہاں پہ اخفا ہوگا، اخفاء شفوی ہوگا۔ خیر دیکھیے اس کو بیان کر رہے ہیں، یہاں پہ سب سے پہلے اقلاب کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اقلاب کسے کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں تو یہ اقلاب ہے۔ نمبر 23، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب ہوگا، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی
نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، جیسے من بعدی وغیرہ۔ اقلاب کے اوپر دیکھیے حاشیہ نمبر 1 لگا ہے، حاشیہ نمبر 1 میں بیان کر رہے ہیں خا ایک کلمے میں ہو جیسے ینبتو، یعنی نون ساکن کے بعد حرف با خا ایک کلمے میں ہو جیسے ینبتو۔ دیکھیے ینبتو میں نون ساکن کے بعد با ایک ہی کلمے میں ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے ینبتو، یا دو کلمے میں جیسے من بعدی۔ من بعدی میں دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با دوسرے کلمے میں ہے، من ایک کلمہ ہے، بعد ایک کلمہ ہے، تو نون ساکن کے بعد حرف با دوسرے کلمے میں ہے، تو حاصل یہ کہ اگر نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پہ اقلاب ہوگا، ٹھیک ہے، چاہے ایک ہی کلمے میں ہو یا دو کلمے میں ہو۔ 24 نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا۔ حروف یرملون یا را میم لام واو نون، لفظ یرملون میں جو حروف ہیں، جو 6 حروف ہیں، اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ ادغام کا معنی ہے ملانا، یعنی ملا کر پڑھیں گے، جیسے من یقولو، من یقولو، دیکھیے نون نہیں پڑھ رہے ہیں، نون کو یا سے ملا کر کے من یقولو، من یقولو، ٹھیک ہے۔ تو اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ اب دیکھیے ادغام کے اوپر حاشیہ نمبر 2 لگا ہوا ہے، تو دیکھیے محشی کیا فرما رہے ہیں حاشیہ نمبر 2 میں، اس لیے کہ اس کے لیے دو کلموں کا ہونا شرط ہے، یعنی ادغام کے لیے 2 کلموں کا ہونا شرط ہے۔ ادغام 2 کلموں میں ہی ہوگا۔ اگر ایک کلمے میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ گیا، ایک کلمے میں اگر نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ گیا تو وہاں پہ ادغام نہیں ہوگا، وہاں پہ ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ ادغام تب ہوگا جبکہ دونوں الگ الگ کلمے ہوں۔ نون ساکن کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آئے تب ادغام ہوگا، ٹھیک ہے، وہی بیان کر رہے ہیں کہ اس کے لیے 2 کلموں کا ہونا شرط ہے، ایک کلمے میں ہو تو ادغام نہیں ہوگا، جیسے دنیا۔ دنیا میں دیکھیے نون ساکن کے بعد یا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، اس کے باوجود دیکھیے نون کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام نہیں ہو رہا ہے دنیا وغیرہ۔ ادغام کی تعریف متن میں آئے گی، لام اور را میں ادغام بلا غنہ، حروف یرملون میں لام بھی ہے را بھی ہے، تو اگر نون ساکن و تنوین کے بعد لام آ جائے یا نون آ جائے تو وہاں پہ ادغام تو ہوگا لیکن بغیر غننے کے، وہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اور واو یا نون اور میم میں ادغام بغنہ ہوگا۔ را اور لام کے علاوہ جو 4 حروف ہیں، یعنی واو یا نون اور میم، ان چاروں میں ادغام مع الغنہ ہوگا، غننے کے ساتھ ادغام ہوگا، ٹھیک ہے۔ من یقول 25 قاعدہ نمبر 25 میں بیان کر رہے ہیں، نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ یہاں سے اخفا کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اخفا کسے کہتے ہیں، اخفا کی تعریف کیا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ، یعنی نون ساکن اور تنوین کو چھپا کر پڑھنے کو، پوشیدہ پڑھنے کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا، نون ساکن اور تنوین کو پوشیدہ پڑھنے کو، یعنی ان کی آواز کو چھپانے کو کہتے ہیں اخفا، اور میم ساکن کے ضعیف کرنے کو، میم ساکن کے ضعیف کرنے کو، کمزور کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اب دیکھیے اخفا کے اوپر حاشیہ نمبر 3 لگا ہے، دیکھتے ہیں حاشیہ نمبر 3 میں محشی کیا فرما رہے ہیں۔ نمبر 3، نون ساکن اور تنوین کے اخفا کو اظہار و ادغام کے درمیانی حالت سے ادا کریں، یعنی اظہار کسے کہتے ہیں، نون ساکن کے بعد حرف علقی آ جائے تو اظہار ہوتا ہے، وہاں پہ نون ساکن کو خوب ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ لیکن اخفا میں کیا ہوگا، نہ تو نون ساکن کو پورا ظاہر کر کے پڑھنا ہے اور نہ ہی میم سے بدلنا ہے، نہ ہی دوسرے حرف سے بدلنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیانی حالت میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی بیان کرتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے اخفا کو اظہار و ادغام کے درمیانی حالت سے ادا کریں، اور نون ساکن و تنوین اپنے مخرج سے ادا نہ ہوں،
نون ساکن و تنوین کو اپنے مخرج سے ادا نہیں کرنا ہے، بلکہ اخفا اور اظہار اور ادغام کے درمیان ادا کرنا ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں جو اخفا ہوگا تو اس وقت اس اخفا کو ادا کرتے وقت جو نون ساکن و تنوین ہے یہ اپنے مخرج سے ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہ تو دوسرے حرف سے بدلنا ہے اور نہ ہی پورا ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بلکہ دونوں کے درمیان پڑھنا ہے۔ اسی کو بیان کیا کہ نون ساکن و تنوین کے اخفا کو اظہار و ادغام کی درمیانی حالت سے ادا کریں، اور نون ساکن و تنوین اپنے مخرج سے ادا نہ ہو۔ میم ساکن کے اخفا میں دونوں ہونٹوں کی خشکی کو نہایت نرمی کے ساتھ ملا کر ادا کریں اور اس کو اپنے مخرج سے ادا کریں مگر ضعیف۔ میم ساکن میں بھی اخفا ہوتا ہے جسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ اخفاء شفوی جب کریں گے نا تو اس وقت دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہوگا لیکن ضعیف ادا ہوگا، دونوں ہونٹوں کی خشکی سے ادا ہوگا، وہی میم کا مخرج ہے، لیکن ضعیف ادا ہوگا، کمزور ادا ہوگا، نرمی کے ساتھ ادا ہوگا، لیکن اپنے مخرج سے ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 25 میں بیان کر رہے ہیں کہ نون ساکن و تنوین کو پوشیدہ اور میم کے ضعیف کرنے کو اخفا کہتے ہیں۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں نمبر 26 میں کہ اخفا کب ہوگا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، جیسے من کانا، ماں کانا، یہاں پہ گننے کے ساتھ ماں کانا، ٹھیک ہے۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ حروف یرملون 6 ہیں، یرملون، یا را، میم لام واو نون، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو 12 حروف ہو گئے، اگر نون ساکن کے بعد ان 12 حروف کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے، ٹھیک ہے، حروف حلقی اور حروف یرملون کے علاوہ کوئی دوسرا حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفا ہوگا، جیسے ماں کانا۔ دیکھیے یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے جو نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، ماں کانا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اخفا کے اوپر حاشیہ نمبر 4 لگا ہے۔ حاشیہ نمبر 4 میں بیان کر رہے ہیں خا ایک کلمے میں ہو، جیسے فانسخا، دیکھیے فانسخا میں نون ساکن، فانسخا میں دیکھیے نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے، اسی کلمے میں نون ساکن کے بعد سین آ رہا ہے جو نہ تو حروف حلقی میں سے ہے اور نہ ہی حروف یرملون میں سے ہے، اس لیے یہاں پہ اخفا ہوگا، فانسخا، فانسخا۔ یا دو کلمہ میں ہو، جیسے ماں کانا، ماں کانا میں من ایک کلمہ ہے، کانا ایک کلمہ ہے، اب کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی یا حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہیں آ رہا ہے بلکہ ان کے علاوہ ایک حرف یعنی کاف آ رہا ہے، تو یہاں پہ اخفا ہوگا۔ اب دیکھیے آخر میں دیکھتے ہیں قاعدہ نمبر 27، ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 27 میں بیان کر رہے ہیں میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اخفا ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی میم کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے لیکن ضعیف ادا کریں گے، ٹھیک ہے، جیسے ام بیہی وغیرہ۔ دیکھیے اخفا کے اوپر نمبر 5 لگا ہے، یعنی اسے کہتے ہیں اخفاء شفوی، اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفا ہوگا اور اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔